کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور نہیں. پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے. بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. جس چیز پہ مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی. وہ کن کا مالک ہے. اس کے وقت پر یقین رکھو. اللہ پاک کے ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ. وہ تمہارے کام خود ہی کرتا جائے گا. دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے. اور جب دل اللہ سے لگا ہو تو کوئی اسے توڑ نہیں سکتا. تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا. بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو. جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر ہمت ہار کر رو کر لڑ کر جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے. کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہوتا. جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں. یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سناتے ہیں. تمہارا بہترین دوست تمہارا رب ہے جو بنا کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے. پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں. وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالی خود بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میرا ذکر کر، میں ان دونوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا. اپنا یقین اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لے، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے. وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے. جب ساتھ وہ ہے تو اداسیاں کیسی، ہر لمحے کی پھر یہ شکایت کیسی. اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں. ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہ مل رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا. کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحتیاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف پہاڑ دیکھو گے، بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکا ہو؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی، مگر تم غمگین مت ہونا۔ دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہے۔ کسی شک پہ مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ۔ دل جب درد کی کڑی گرفت میں ہو، جب کچھ کہا نہ جائے، کچھ بتایا نہ جا سکے، تب بھی وہ شہرک سے قریب رب سب سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، بے شک وہ سب جانتا ہے، کب کس نے ٹھوکر ماری، کب کس نے ہاتھ سے رزق چھین لیا، وہ ہر درد، ہر بے کلی کا حساب ضرور لے گا۔ فکر کسی بات کی مت کریے گا، دنیا آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، دنیا کا مالک تو آپ کے ساتھ ہے۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو
اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔